موضوع الدرس في أحوال الأمم السالفة وما فيها من العبر، سورة والذاريات، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين۔ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون۔ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سابقہ امم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آیات، بینات، معجزات لے کر آئے، لیکن اس نے اعراض کیا، مقابلہ کیا۔ انجام یہ ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بھی، اس کے لشکر کو بھی پکڑ کے دریا میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا عاد کا۔ یہ دو قومیں گزری ہیں، عاد اور ثمود۔ اصل میں ان کا جد جو ہے نا اوپر وہ ایک ہے، اسی لیے پھر عاد کو کبھی عاد ارم بھی کہا جاتا ہے، تاکہ عاد اور ثمود میں فرق ہو۔ قوم عاد کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور قوم ثمود کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ لیکن قوم عاد بھی اسی طرح سرکشی میں مبتلا ہوئی، اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر کی بات سے اعراض کیا، انکار کیا، کفر پہ جمے رہے اور جرائم پہ جمے رہے، اور انجام یہ ہوا کہ اللہ نے ان پر ایک ہوا بھیجی، اور وہ ہوا ایسی تھی کہ جس جس چیز پہ بھی گزرتی گئی اس کو اس نے چورا چورا کر کے بالکل جیسے راکھ ہوتی ہے، رمیم کہتے ہیں راکھ، جیسے کوئی جلنے کے بعد راکھ بن جائے ایسے راکھ بنا۔
اور ریح العقیم، عقیم جیسے کہ عورت کو عقیم کہا جاتا ہے کہ جس سے اولاد نہ ہو، تو جس عورت سے اولاد نہ ہو تو گویا اس سے نفع حاصل نہ ہوا، آگے نسل نہ چلی، نسب نہ چلا۔ اسی طرح اس ہوا سے بھی کوئی نفع نہیں تھا کہ یہ ہوا بادلوں کو لے آتی، کوئی برسات کا ذریعہ بنتی، بلکہ یہ ہوا ایسی تھی، ایک عذاب تھا اللہ کا جو بصورت ہوا ان پہ مسلط ہوا، اور پورے 8 دن تک مسلط۔ اور حضرت ہود علیہ السلام اپنے ایمان لانے والوں کے ساتھ بھی اسی علاقے میں موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرتوں سے قوم عاد کے لیے اس کو ہلاکت و عذاب بنا دیا، اور ہود علیہ السلام اور ایمان والوں کے لیے بالکل ٹھنڈی اور راحت اور خوشگوار ہوا۔ یہ 2 واقعات تقریباً ہم نے کل کے سبق میں پڑھے تھے۔ اب اللہ بیان فرماتے ہیں قوم سمود کے بارے میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قوم سمود کے بارے میں جب ان کو کہا گیا تمتعوا حتی حین، نفع اٹھا لو ایک مدت تک، آخر ختم ہونا۔ اس کے اندر مفسرین کے 2 قول ہیں، یاد رکھو۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ان سے فرمایا تمتعوا حتی حین، اس دنیا کی زندگانی سے نفع اٹھا لو، لیکن ایک وقت تک، جب وقت آئے گا تو سب کچھ ختم۔ ایک قول یہ، اور ایک قول یہ ہے کہ جب انہوں نے پیغمبر کا اعراض کیا، پیغمبر نے ان کو ڈرایا کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، قریب ہے، اور 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قول اس وقت کہا گیا کہ تمتعوا، یہ 3 دن ہیں، کھا پی لو، تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے، حتیٰ ہین، اس وقت تک جو وقت مقرر ہے تمہاری ہلاکت کا۔ تو یہ دونوں قول ہیں، اور یاد رکھو دونوں قول ٹھیک ہیں۔ اللہ ہر بندے کو مہلت دیتے ہیں دنیا کے اندر۔ ہمیں جو اللہ نے زندگی دی ہے، کسی کو 50 سال، کسی کو 100 سال، کسی کو 70 سال، تو یہ ایک مہلت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے کہ اس زندگانی میں ہم اللہ کی فرمانبرداری کر کے اللہ کو راضی کر لیں، یا پھر اللہ کو ناراض کر لیں، لیکن یہ زندگانی ختم تو ہر حال میں ہونی ہے، اس پر موت تو ہر حال میں آنی ہے، کسی بندے کو مفر نہیں کہ وہ موت سے بھاگ جائے۔ اس لیے اللہ فرماتا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ فرماتی ہے تم جہاں بھی ہوگے موت آئے گی، چاہے تم بڑے بڑے محلات اونچے بنا کے اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ جاؤ، موت نے تو وہاں بھی پہنچنا ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور پھر میں نے موت کا جو وقت لکھ دیا ہے وہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ وقت مقرر آئے گا نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی، ٹھیک وقت پہ وہ موت آئے گی۔ اس لیے کتب سابقہ میں واقع آتا ہے کہ حضرت اسرائیل جو ملک الموت ہے، جو فرشتہ ہے ملک الموت، جس کے ذمے اللہ تبارک و تعالی نے روح قبض کرنے کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا، ایک آدمی کی موت لکھی ہوئی تھی کہ آج شام کو فلاں مقام پہ اس کا روح قبض کرنا ہے۔ تو میں حیران ہو گیا، اب یہ بندہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جگہ جو ہے وہ تو یہاں سے سینکڑوں میل دور ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے وہ بدل نہیں سکتا۔
فرماتے ہیں میں اسی سوچ میں تھا کہ یہ بندہ اس مقام پہ کیسے پہنچے گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ کھڑا ہوا اور اس نے حضرت سلیمان سے درخواست کی اور عرض کیا کہ حضرت مجھے اپنے گھر میں بڑا ضروری ایک اہم مسئلہ ہے، اگر آپ کسی جن کو حکم دے دیں کہ مجھے جلدی سے پہنچا دے. اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا جن کو، جن نے پشت پہ اٹھایا اور اڑ پڑا. میں نے کہا دیکھو کیسے موت کے لیے جا رہا ہے، اپنے وقت پہ اپنی جگہ پہ پہنچنے کے لیے کتنی تیزی سے جا رہا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کسی بندے کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا، اور کسی بندے کو پتہ نہیں کہ میری موت جو ہے وہ کس زمین پہ ہوگی، کس جگہ ہوگی. جس بعد لوگ ایسے ہیں جن نے ساری زندگی حرمین کو نہیں دیکھا، عمرے پہ آتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مکے اور مدینے کی موت نصیب ہو جاتی ہے. اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی مکے مدینے میں گزر گئی لیکن کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، موت وہاں آ جاتی. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. اسی طرح واقعات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یاد رکھیں آپ داماد محمد مصطفیٰ بھی ہیں، آپ زوج سید فاطمہ الزہرا بھی ہیں، آپ ابو الحسن والحسین بھی ہیں، اور ابن عم النبی المصطفیٰ بھی ہیں، اور آپ بطل من ابطال الاسلام، اسلام کے جو بڑے بہادر لوگ گزرے ہیں ان میں بھی آپ ایک ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھیوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ جب جنگ ہوتی ہے نا دشمنوں کے ساتھ تو آپ بڑی بالکل بادشاہی کرتے ہیں کہ دشمنوں کی صفوں میں جا کے گھس جاتے ہیں، یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے. ایک آدمی 2 کا مقابلہ کرے گا، 4 کا کرے گا، 10 کا کرے گا، اب یہ تھوڑا ہے کہ 200 سے ایک آدمی لڑے گا. تو آپ کم از کم کچھ احتیاط تو کیا کریں نا. یہ تو نہیں کہ عمدن بندہ دشمنوں میں جا کے گھس جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور بڑا عجیب انداز میں جواب دیا. فرمایا بھائی تمہاری محبت کا شکریہ، لیکن جس بندے سے موت ڈرتی ہو، بھاگتی ہو، اس کو کس بات کا ڈر ہے؟ فرمایا مجھ سے تو میری موت ڈرتی ہے، تو جب موت ڈرتی ہے تو میں کیوں ڈروں؟ صحابہ کو بات سمجھ نہ آئی. انہوں نے کہا حضرت موت تو کسی سے نہیں ڈرتی، موت تو انبیاء پہ بھی آئی ہے، موت تو اللہ کے رسولوں پہ بھی آئی ہے، اور موت تو سب پہ آتی ہے اور کسی سے نہیں ڈرتی ہے. کیا معنی موت آپ سے ڈرتی ہے؟ فرمایا میرے بھائیو تم میری بات نہیں سمجھے ہو. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے آ سکتی ہے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تو جب پہلے آ ہی نہیں سکتی تو میں چاہے جیسے لڑوں تو نہیں آئے گی نا. وہ تو اپنے وقت پہ آئے گی، وہ تو بھاگے گی کہ میرے بھی یہ تو الٹا میرے قریب آ رہا ہے لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ موت مجھ سے ڈرتی ہے. معنی یہ ہے کہ جب تک موت کا وقت معین نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آ سکتی ہے. حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب سیف الرحمن، حضور پاک نے فرمایا تھا یہ اللہ کی تلوار ہے. اللہ نے ایسا مقام دیا تھا خالد کو کہ جس معرکے میں خالد آیا مسلمان جیت گئے. اتنا بڑا بہادر، اتنا بڑا جنگ لڑنے کا ماہر کہ جس نے دشمن کے یعنی فوجوں کو تتر بتر کر کے رکھ دیا. اور ایسی جری آدمی تھا، 60 آدمیوں کو لے کے 60,000 عیسائیوں کے لشکر پہ ٹوٹ پڑا. اب کوئی بات ہے کہ 60 آدمی اور مقابلے پہ 60,000، لیکن خالد جیت گیا. تو اللہ نے گویا فتح جو ہے نا وہ خالد کے پیشانی میں رکھ دی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ جہاں بھی گیا کامیاب لوٹا. آپ کی موت کی جب گھڑی آئی
اپنے بستر پہ کروٹ بدل رہے ہیں اور کہتے ہیں یا ویلتا یا ویلتا، کہتے ہیں میرا مولا میری بڑی حسرت تھی کہ مجھے شہادت کی موت ملے، سر سے لے کر پاؤں تک میرے بدن میں 2 انگشت کی جگہ بھی خالی نہیں جہاں مجھے زخم نہ لگا ہو، یا مجھے نیزے کا زخم یا تلوار کا زخم یا تیروں کا زخم، لیکن مولا آج میں اپنے بستر پہ عام موت مر رہا ہوں، تو نے مجھے شہادت کی موت نہیں دی۔ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جب انگریزوں کا دور تھا، ان کی حکومت تھی، تو وہاں پر ایک دینی اجتماع اور ایک جلسے میں ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، صاحبان الہند گزرے ہیں۔ وہ تقریر فرما رہے تھے کہ ایک انگریز نے ان کو ایک چٹ بھیجا، اس نے کہا کہ تم مسلمان جو ہو شہادت کی موت کی بڑی عظمت بیان کرتے ہو، تمہارے نزدیک شہید جو ہے وہ زندہ ہے، اور شہید کے ارواح جو ہیں وہ جنت میں سیریں کر رہے ہیں، جنت کے باغوں میں لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ اور دوسری طرف حضرت خالد بن الولید جیسا تمہارا اتنا جوہر، اتنا بہادر، اتنا جنگجو بندہ، لیکن یہ تمہارے خدا کا کیا انصاف ہے کہ اس کو شہادت کی موت نہیں دی؟ اور سب سے بڑی شان والا صحابہ میں حضرت ابو بکر ہے، اس کو بھی شہادت کی موت نہیں ملی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ خدا عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، تو ایسے بندے کے ساتھ کیوں نہیں عدل ہوا کہ اسے موت شہادت ملے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ان بزرگوں نے جب خط پڑھا، انہوں نے کہا میرا بھائی تو نے سمجھا ہی نہیں، اللہ کے پیغمبر نے حضرت خالد کا لقب رکھا تھا سیف الرحمان، رحمان کی تلوار، اللہ کی تلوار۔ اگر اس کو شہادت ملتی، کسی کافر کے ہاتھ سے شہید ہوتے، تو اللہ کی تلوار کافر کیسے توڑ دیتا؟ وہ تو اللہ کی تلوار تھی، اس کو تو اللہ ہی توڑ سکتا ہے نا، کافر کیسے توڑے گا؟ انہوں نے کہا تم نے سمجھا نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کی تلوار ہے، اب اللہ اپنی تلوار کو خود توڑیں تو توڑیں، کوئی کافر تو اس کو نہیں توڑ سکتا، پھر کیسے موت شہادت ملتی؟ اس نے کہا جہاں تک تم حضرت ابو بکر کی بات کرتے ہو، ابو بکر تو تصویر محمد مصطفیٰ تھا، اللہ نے حضور پاک کو بھی میدان جہاد میں شہادت نہیں دی، تو ابو بکر کو بھی شہادت نہیں ملی۔ اور حضور کا بھی نواسہ شہید ہوا حضرت حسین، اور ابو بکر کا بھی نواسہ عبداللہ ابن الزبیر شہید ہوا۔ دیکھ لو کہ اللہ نے دونوں کو کیسے ملایا ہے آپس میں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ غار میں بھی کٹھے ہیں، مزار میں بھی کٹھے ہیں، حضر میں بھی کٹھے ہیں، سفر میں بھی کٹھے ہیں، موت میں بھی کٹھے ہیں، حیات میں بھی کٹھے ہیں۔ جو واقعہ حضور پہ گزرا وہی ابو بکر صدیق پہ گزرا، اور اللہ نے ایک وجہ سے حضور کو بھی شہادت دی کہ آپ نے جو خیبر میں بکری کا گوشت کھایا تھا، جس میں یہودیہ عورت نے زہر ملا دیا تھا، جب حضور کی موت کی گھڑی قریب آئی، آپ نے فرمایا یا عائشہ ھذا انقطاع ابہری من السم التی اکلت بخیبر، آپ نے فرمایا بی بی عائشہ یہ اس زہر کا اثر ہے جو مجھے خیبر میں دیا گیا، اللہ نے ساری زندگی مجھے محفوظ رکھا، لیکن آج اس زہر کے اثر سے میری آنتیں کٹ رہی ہیں، اللہ اس وجہ سے مجھے شہادت کا درجہ دینا چاہتے ہیں۔ تو اس بنا پہ اللہ نے حضور کو بھی شہادت دی، اور ابو بکر کو بھی غار میں سانپ لڑ گیا، حضور نے لب لگا دی، وہ محفوظ ہو گئے، لیکن موت میں ان پر بھی اس زہر کا اثر ہوا۔ تو وہ تو تصویر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور یہ حقائق بھی ہیں۔ ایک دن جب
حضرت خالد کی قیادت میں مسلمانوں نے روم کی طاقت کو نیست و نابود کر دیا۔ یاد رکھیں، ہم چھوٹا منہ بڑی بات، ہم تو ایک طالب العلم ہیں، نہ سیاست سے واسطہ، نہ کسی پارٹی سے، نہ کسی جماعت سے، لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں اور اللہ کے حرم میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں، اور یہ لکھ لیں اور یاد رکھیں انشاءاللہ کہ جیسے مسلمانوں نے صحابہ کی قیادت میں، تابعین کی قیادت میں اس دور کی سپر طاقتوں کو مٹی میں ملا دیا تھا، اب وہ وقت قریب ہے کہ اسلام غالب آئے۔ یہ تو کافروں کی آخری بھڑک ہے، بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے۔ یہ وہ بھی اب جھلملا رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، اندر ان کو بھی موت کھا رہی ہے، ان کو پتہ ہے الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہوگا۔ اور جس عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ وہ شرک کرتے ہیں، اسی عیسیٰ علیہ السلام نے آگے صلیب کو مٹا دینا ہے، اور اسی عیسیٰ علیہ السلام نے آگے یہودیت اور دجالیت کے فتنوں کو ختم کر دینا ہے، اور اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے پرچم اسلام، دین محمد مصطفیٰ کو پوری دنیا میں نافذ کر دینا۔ کوئی دین زمین پہ نہیں بچے گا، صرف دین اسلام ہوگا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس پہ اللہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو جب روم کی طاقت کو مسلمانوں نے اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا تو حضرت خالد بن الولید کے خیمے میں اس فوج کا جو کمانڈر تھا، ان کا جو بڑا تھا فوج کا، وہ بھی بحیثیت ایک قیدی کے حضرت خالد بن الولید کے خیمے کے اندر موجود تھا۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو اس کمانڈر نے کہا دیکھو خالد بات سنو، ہم دشمن ہیں آپس میں، تم ہمارے دشمن ہو، ہم تمہارے دشمن ہیں۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ تم جنگ جیت گئے، ہم ہار گئے، تم فاتح ہو، ہم مفتوح ہیں، لیکن خالد میں بہادر ہوں اور بہادروں کی قدر کرنا جانتا ہوں۔ تیرے جیسا بہادر، تیرے جیسا جنگجو اور تیرے جیسا عقل مند جنگ لڑانے کے طریقے جاننے والا بندہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے بہت لوگ قیدی ہیں، تمہاری خدمت میں ہیں، تو ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کبھی نہیں کھانا۔ حضرت خالد نے فرمایا بھی کیوں، اب تو وہ غلام نے کہا نہیں، غلام نہیں ہے، ان کے پاس ایک زہر ہوتا ہے، اور وہ زہر اتنی خطرناک ہے کہ آج تک اس کا ذائقہ کوئی نہیں بتا سکا کہ ذائقہ کیا ہے، بس لگنے کی دیر ہے کہ بندہ اڑ جاتا ہے، تو وہ اگر تمہارے کھانے میں زہر دے دیں گے تم مر جاؤ گے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تمہارے پاس بھی ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس بھی ہے۔ اب انہوں نے دکھاؤ تو صحیح کہاں چھپا کے رکھا ہے، تو اس نے اپنی انگوٹھی کو ایسے کھولا تو انگوٹھی کا اوپر کا حصہ جو تھا کھل گیا، اس کے اندر ایک ذرے کے برابر یعنی ایک نقطے کے برابر ایک پاؤڈر پڑا تھا۔ اس نے کہا یہ ہے سائنائڈ، ظاہر ہے، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ ٹچ ہو جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ اور میرا انگوٹھی دو نا مجھے۔ اس نے انگوٹھی دی، گلاس پانی کا رکھا تھا، آپ نے سارا اس میں ڈالا۔ اور انہوں نے کیا کر رہے ہو؟ کہا پانی پیتا ہوں۔ اور کہا خالد کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ پی گئے۔ انہوں نے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھ رہے ہو میں بیٹھا ہوں زندہ کہ نہیں بیٹھا ہوں؟ بس میں نے یہ آیت پڑھ لی ہے، مجھے دنیا کی کوئی چیز تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتی۔ یہ ایمان اور یقین کی باتیں ہیں۔ تو اب اللہ پاک بیان کرے وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا، یا تو زندگی کا وقت گزار لو، یا وہ 3 دن جو مہلت ملی ہے اس میں تم اپنا جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو، عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ
فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. اللہ فرماتے ہیں اس بدبخت قوم نے اتاؤ، یاد رکھو اتاؤ، عطا مانا سرکش، سرکشی اختیار کرنا. انہوں نے اللہ کے حکم سے سرکشی کی، انکار کر دیا، توحید کا بھی انکار، پیغمبر کی رسالت و نبوت کا بھی انکار، اور اللہ کے پیغمبر نے جو ڈرایا تھا اس کا بھی انکار کر دیا. اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ. یاد رکھو قرآن شریف میں قصہ سمود میں مختلف الفاظ آئے ہیں. کسی جگہ آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور کسی جگہ آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اور کسی جگہ آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ. تو یاد رکھیں کہ رجفہ کا معنی ہوتا ہے زلزلہ، رجفہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ہلا دینا. جیسے اللہ فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں قیامت کیسے ہوگی، ان ہی الا رجفۃ واحدہ، وہ تو بس ایک دفعہ ہم ہلائیں گے سب کچھ ختم. تو رجفے کا معنی ہے ہلا دینا. صیحہ، صیحہ کا معنی ہے دھماکہ، کہ ایسا زوردار دھماکہ ہو کہ بندوں کے ہارٹ اٹیک ہو جائیں اور بندے مر جائیں، اس کو کہتے ہیں صیحہ. اور صاعقہ کہتے ہیں بجلی، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا بارش ہوتی ہے تو بجلی کڑکتی ہے اور چمکتی ہے، اس کو کہتے ہیں صاعقہ. تو اب یہ تینوں لفظ الگ ہیں، ایک جگہ رجفہ ہے، ایک جگہ صیحہ ہے، ایک جگہ صاعقہ ہے. اور قوم تو وہی ایک ہے، قوم سمود. تو اس لیے یاد رکھیں علماء نے فرمایا اللہ نے قرآن میں 3 لفظ فرمائے ہیں اور تینوں سچ ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو عذاب دینا چاہا تو پہلے زمین میں زلزلہ پیدا ہوا، پھر حضرت جبریل نے چیخ ماری جس سے وہ آواز کی شدت جو تھی ان کی موت کا ذریعہ بنی، اور پھر ان پہ موت کی لہر ایسے گزر گئی جلدی سے جیسے آسمان کی بجلی چمک کے گزر جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ تینوں لفظ جو ہیں مترادفہ ہیں، زلزلہ بھی تھا، صیحہ بھی تھا، اور اس کی معلوم ایسے ہوتا تھا کہ جیسی آسمانی بجلی آپ نے دیکھا نا کہیں گرتی ہے بس سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں گزر جاتی ہے جلا کر، اسی طرح ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے لیے جلا کے رکھ دیا. اس لیے فرماتے ہیں فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. يَنْظُرُونَ کا معنی یاد رکھو، نظر کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے اور نظر کا معنی انتظار کرنا بھی ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ من المنتظرین. اللہ نے فرمایا میرے مدنی کافروں کو کہہ دو کہ اچھا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا انجام ہوتا ہے. یہاں بھی علماء نے فرمایا وَهُمْ يَنْظُرُونَ. کیا مانا؟ یعنی وہ تو انتظار کر رہے تھے نا. پیغمبر نے جو کہا تھا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، گویا وہ اسی عذاب کی انتظار میں بیٹھے تھے، عذاب آیا اور ختم کر دیا. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا منتصرین. اللہ فرماتے ہیں جب میرے عذاب کی پکڑ آئی، اب ان میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ خود کھڑے ہو سکیں، عذاب کا مقابلہ کر سکیں، اور نہ کسی جگہ سے ان کو مدد کرنے والوں کی مدد آئی. وہ جو مجھے چھوڑ کے غیروں کو حاجت روا بناتے تھے، مشکل کشا بناتے تھے، آج جب عذاب نے پکڑا تو کوئی مدد کرنے کے لیے بھی نہیں آیا، کوئی چھڑانے کے لیے بھی نہیں آیا ہے. یہی بات یاد رکھو مسلمانوں، جاہلوں نے جو عقیدے بنا رکھے ہیں نا کہ فلاں بزرگ کو پکارو اور فلاں کو پکارو، اور یاد رکھو کوئی بھی اللہ کے سوا مدد نہیں کر سکتا. اسی لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، یہ ابو جہل کا بیٹا ہے. دیکھو باپ ابو جہل ہے
اور بیٹا حضرت اکرمہ صحابی جلیل ہے اور بطل من بطل ابطال الاسلام، اسلام کے جو بڑے بڑے مجاہد تھے نا بہادر، ان میں سے ایک ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اسلام میرے دل میں بڑی مدت سے داخل ہو گیا تھا لیکن میں نے اقرار نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں اسلام میرے دل میں گھر کر چکا تھا، میں سمجھ چکا تھا اسلام ایک سچا مذہب ہے، لیکن اقرار نہیں کیا۔ میری بدقسمتی ہے کہ مجھے لیٹ ہو گیا اور فتح مکہ کے بعد میں اسلام لے آیا، ورنہ اسلام پہلے آ چکا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگا ایک دفعہ ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے، اس میں بڑے بڑے سارے جو سردار تھے نا مکے کے، بڑے بڑے کفر کے ستون جو تھے نا جی، ابی لہب ہے، امیہ بن خلف ہے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید بن المغیرہ، یہ سارے کے سارے اس کشتی میں سوار تھے۔ تو ہم سفر میں تھے تو اسی اثنا میں سمندر میں طوفان آ گیا۔ جب طوفان آیا تو اب جناب کشتی ڈولنے لگی۔ اب جتنے بڑے بڑے بیٹھے تھے نا جی، سب نے اپنے اپنے خداؤں کو پکارا، یا لات، یا عزا، کسی نے یا منات، کسی نے یا حبل، اپنے اپنے خداؤں کو پکار رہے ہیں، او ہم ڈوب رہے ہیں، آؤ جناب ہمیں نکالو۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں طوفان کی شدت بڑھتی گئی اور کشتی نے ایسے چکر کھانے شروع کر دیے، اب یقین ہو گیا کہ اب ڈوبنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تو سارے متفق ہو کے کہنے لگے یار چھوڑو، لات عزا کوئی نہیں آئے گا، محمد مدنی کے خدا کو پکارو۔ اب وہ یا رب محمد اللہ کو پکارنا شروع ہوئے۔ تو کہتا ہے خدا کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی ہوا کو بھیجا کہ اس نے کشتی کو جو ٹکر ماری تو کشتی کنارے لگ گئی۔ اللہ نے قرآن میں بھی لکھا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب کشتی پہ چڑھے ہوتے ہیں اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے، اب سب کو چھوڑ کے خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ، اور جب ان کو دریا کی موجیں بادلوں کی طرح گھیر لیتی ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب یا اللہ اب تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما نجاہم الی البر، میری مخلوق ہے میں تو سب کی فریاد سنتا ہوں، پھر میں ان کی فریاد سن کے ان کو بھی میں خشکی پہ پہنچا دیتا ہوں، اور جب خشکی پہ آ جاتے ہیں تو پھر میرے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا حاجی صاحبان، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے جو مشرک ہیں نا، اگر آج ابو جہل اینڈ کمپنی کو اللہ زندہ کر دے اور وہ آ کے ہماری برادری کو دیکھیں، وہ تو کان پکڑ کے بھاگ جائیں۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن ہے کہ جب وہ کشتی میں ہوتے ہیں کس کو پکارتے ہیں؟ یہ مولوی کی بات ہے؟ اللہ کی بات، اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم جب کشتی میں پھنس جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ تو ہم ابو جہل سے آگے ہیں پیچھے ہیں؟ ہم جناب سینئر ہیں، وہ آئے تو کان پکڑ کے بھاگ جائیں۔ یعنی آپ یقین کریں کہ ساری تاریخ کفر کی کنگھال ڈالیں، ایمان سے کہیں انہوں نے کبھی کوئی ایسا کاہن، کوئی ایسا بزرگ ان کا تاریخ میں گزرا ہے جو لنگوٹ کس کے ننگا بیٹھا ہو اور ہو بزرگ؟ تمہارے جو کوے والی سرکار ہے، کوئی کتے والی سرکار ہے، کوئی بلیوں والی سرکار ہے، ان کے دور میں کبھی یہ شرک ہوا ہے؟ تمہارے پنجاب میں اب بھی وہ مزار موجود ہے جہاں لکڑی کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اعضاء تناسل بن کے بیچے جاتے ہیں، اور عورتیں خرید کر کے لے آتی ہیں کہ جی حمل نہیں ہوا تو یہ پیر کی مدار سے لائے ہیں، ان کے لگانے سے حمل ہو جائے گا۔ یہ ابو جہل بھی نہیں کرتا تھا یار۔
خدا کے گھر میں ہو، اللہ کا کعبہ سامنے ہے، خدا کو کیا جواب دو؟ اگر وہ معین الدین چشتی کو کہتے تھے تو تمہارا پنجاب اور تمہارا سرائکی علاقہ کیا کہتا ہے؟ پیر فضل حق بیڑا دھک، یعنی پیر آگے کشتی کو کندھا دے گا۔ سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتابوں میں لکھا ہے باقاعدہ کہ جب تمہیں مشکل پیش آئے 2 رکعت پڑھ کے اس کا ثواب حضرت پیران پیر کو بخشو، اور الٹے قدم چل کے حضرت پیران پیر کو پکارو، یا شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کے لیے آ، تو فوراً پیر صاحب تمہاری مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ عقیدت اس زمانے میں کی تھی، مشرک کے بھی نہیں تھے۔ آپ کو 1965 کی جنگ تو یاد ہوگی نا، کہتے ہیں جناب جب کافر اور ہندو جہازوں سے بم برساتے تھے نا، اللہ والے پیر جو تھے، بزرگ جو تھے، سارے باہر کھڑے تھے، پکڑ لیتے تھے بم کو، بس دریائے راوی میں پھینک دیتے تھے۔ لیکن 1971 میں سارے پیر ناراض ہو گئے تم سے نہ، ایمان سے کہو یہ عقیدہ ہے کوئی ڈرامہ ہے؟ اللہ کا نبی احد میں کھڑا ہے، شکست ہو گئی۔ کون ہوتا ہے پیر شکست فتح دینے والا؟ سرکار دو جہاں کے دندان مبارک شہید ہو گئے، حضور کے رخسار مبارک زخمی ہو گئے، سرکار دو جہاں زمین پہ گر گئے، سرکار دو جہاں کے سامنے صحابہ ڈھال بن گئے اور آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ حضور پاک نے صرف اتنا کہا کہ یا لن یفلح قومن، یہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا ہے۔ فوراً قرآن آ گیا لیس لک من الامر من شیء، میرا مدنی تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ قوم فلاح نہیں پا سکتی، فلاں میرے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھ لو کہ احد میں لڑنے والا ابو سفیان ہے، وہ سب سے بڑا اسلام کا علم بردار بنا۔ احد میں شکست دینے والا خالد ابن الولید ہے جو سیف الرحمن بنا۔ تو ہدایت دینا بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے یا کسی کے ہاتھ میں ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر من شیء، آپ کے ہاتھ میں نہیں، میری مرضی میں ان کی توبہ قبول کر لوں، میری مرضی میں ان کو ہدایت دے کے تیرا سپاہی بنا دوں، میری مرضی میں ان کو اسلام کا علم بردار بنا دوں۔ آج جو آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں کل اسلام کا پرچم لے کے دشمن سے لڑ رہے ہوں، میری مرضی ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ہمارا یعنی اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ دے اور ہم رہیں گے نہیں جناب ہماری کشتی جو ہے وہ پیر صاحب نکالیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ مسلمانوں پہ رحم کرے۔ یاد رکھو انبیاء برحق ہیں، رسول برحق ہیں، اولیاء برحق ہیں، لیکن سب خدا کے بندے اور محتاج۔ اپنے عقیدے ٹھیک کر لو۔ ہر پیغمبر نے نماز میں یہی پڑھا ہے ایاک، بھائی کسی نے نکال دی ہوگی نا تار، حضرت کھڑے ہوں گے نا ٹکر لگا کے، لا حول ولا قوت الا، بھائی بغیر ٹیک لگائے اگر آپ نہیں کھڑے ہو سکتے تو مہربانی فرمائیں کسی اور ستون کو دھکا دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یاد رکھیں اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں کہ تمام انبیاء برحق ہیں، تمام اولیاء برحق ہیں، لیکن سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ اللہ چاہے قبول فرما لے، اللہ چاہے تو حضرت ایوب 40 سال تک روتے رہیں اور دعا قبول نہ ہو، اللہ چاہے تو حضرت یعقوب اپنے بیٹے کے لیے روتے روتے آنکھیں سفید ہو جائیں اور دعا قبول نہ ہو۔ جب راضی ہوں تو پھر ہوا بھی آ جائے قمیص کی۔ اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو، یہ تھوڑا ہے کہ عمرہ کر لیا جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے، پھر فائدہ کیا ہے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ نہ ہو۔ اب تم نے کعبہ دیکھ لیا ہے، اب تم نے مکہ مدینہ دیکھ لیا ہے، اب تم نے آنکھوں سے وہ جگہ دیکھ لی ہے کہ جہاں میرا مدنی بھی طواف کر کے کہتے تھے یا رب البیت، اللہ سے مانگتے تھے، اور تم اس جگہ پہ آ کے بھی جا کے عبد القادر جیلانی کو پکارو یا غوث اعظم پکارو، تو پھر تمہارے حال پہ اللہ ہی رحم کرے۔ اور بندہ کیا کہہ سکتا؟
اس لیے قرآن کہہ رہا ہے فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، جب میرا عذاب آیا خود بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ ان کی کوئی مدد کی گئی، کون مدد کرے اللہ کے سوا، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، قیامت والے دن اللہ حکم دے گی أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، اللہ حکم دیں گے او مشرکو، میرے سوا غیروں کو حاجت روا بنانے والے بلاؤ، آئے تمہیں میرے عذاب جہنم سے چھڑائیں، کہاں ہیں آج وہ تمہارے شرکاء؟ تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے تھے بلاؤ، کہیں گے مولا آج تو کوئی نظر نہیں آتا، پتہ نہیں کدھر گئے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قبل، آج تو سب گم ہو گئے، کون چھڑائے اللہ کے عذاب سے؟ اللہ فرمائیں گے اچھا کوئی نہیں تو پھر خود عذاب چکھو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اللہ فرماتے ہیں قوم عاد سے، قوم فرعون سے، قوم سمود سے بھی پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم گزری ہے، انہوں نے بھی 950 سال تک پیغمبر کی دعوت کو نہیں مانا، ان کا بھی انجام کیا ہوا؟ اللہ نے ساری قوم کو غرق کر دیا، صرف ان کو نجات ملی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ تو ان قوموں کے واقعات کو بیان کر کے ہمارے لیے عبرت ہے کہ عبرت پکڑیں اور اللہ سے ڈریں۔ ایک آدمی نے دبئی سے احرام کے نیچے انڈر ویئر پہنا ہوا تھا، مکے میں پہنچنے کے بعد اتارا ہے، تو میرا بھائی کم از کم اس کا مطلب یہ ہے کہ 7-8 گھنٹے اس نے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ کیوں؟ دبئی سے چلے گا 2-2.5 گھنٹے جہاد ہے، جدہ آئے گا، جدہ سے مکہ آئے گا، تو صاف بات ہے۔ تو جب اتنا ٹائم تک تم نے سلا ہوا کپڑا پہنا ہے احرام میں تو دم پڑ گئی، ایک بکری لے کے ذبح کریں اور غریبوں کو کھلا دیں۔ میری بھائی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، اور ہر بیماری کا علاج ماء زمزم ہے، یاد رکھو، یقین کے ساتھ پلاؤ بھی، اللہ بھی کا رحمت سے امید رکھو۔ کہتے ہیں جی کہ ایک عورت ہے جس کا بیٹا 4 مہینے کا ہے، دھوپ زیادہ ہوتی ہے، اگر وہ ہوٹل میں نماز پڑھ لے کوئی حرج نہیں، بلکہ ہوٹل میں کمرے میں نماز پڑھنے میں اس کو زیادہ ثواب ملے گا حرم آنے سے۔ بیوتہن خیر لہن، اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں کے لیے گھروں میں نماز پڑھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اسلام عورت کی عفت، عصمت اور عزت کا محافظ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس پہ کسی کی نظر پڑے۔ کہتے تھے کہ ٹیلی ویژن میں جو نماز دکھاتے ہیں ہم اس کی اقتداء میں نماز پڑھ لیں تو پھر یعنی امام تمہارا ٹیلی ویژن ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ ماشاءاللہ دیکھو کیسا عقل ہے، ٹیلی ویژن امام بن گیا۔ پھر مکے مدینے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ طواف بھی ٹیلی ویژن پہ دکھاتے ہیں، صفا مروہ بھی دوڑنا دکھاتے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، عرفات بنا بھی دکھاتے ہیں، حج بھی وہیں بیٹھے بیٹھے، سارا کام تمہارا ٹی وی کر دے گی، انشاءاللہ کھانا ہی خراب کر دے گی۔ اسباب پر یقین کرنا شرک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اسباب اللہ بناتے ہیں، اس کو استعمال کرو، لیکن یقین مسبب الاسباب پہ ہو کہ ان اسباب میں بھی، اب دیکھیں مثلا میں نے ایک دوائی لی، دوائی سبب ہے، اللہ چاہے تو شفا پیدا کر دے، نہ چاہے تو لاکھ دوائی کھاتے رہو۔ میں نے پہلی دفعہ عمرہ کیا ہے، سارے بال احکام ادا کی ہے، بال جو ہیں میں نے تھوڑے سے کاٹے ہیں،
بہرحال اگر آپ نے ٹک لگائے تھے، 2 بال ادھر سے اور 2 ادھر سے اور 2 ادھر سے، تو دم پڑ گیا، بال بھی سارے کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ اگر ہم نے طواف صفا مروہ دوڑنے کے بعد جب بال کٹوائے تو اوپر کی چادر اتار دی تو کوئی بات نہیں، یہ ضروری ہے کہ وہ باندھ کے بیٹھو، یہ کہاں کا عقل ہے؟ کہتا میں عمرے کا طواف کر رہا تھا کہ میرا آخری تقریباً چکر تھا، مجھے کسی نے ویل چیئر ماری، میرے پاؤں سے خون نکل آیا۔ بہرحال آپ کا عمرہ تو ٹھیک ہو گیا، چونکہ 6 چکر تو آپ کر چکے تھے نا۔ احتیاط اسی میں ہے کہ ایک دفعہ پھر نیت کر کے طواف دوہرا دو کہ یا اللہ اس طواف میں جو خامی رہ گئی ہو تو اس کے بدلے میں طواف کر رہا۔ میں نے اپنے والد کا حج بدل کرنا ہے، جب حج قریب آئے تو کسی عالم سے مسئلہ سمجھ لینا۔ اگر آدمی مکہ آتے ہیں عمرہ کیا، پھر مدینہ شریف گئے، پھر بالکل عمرہ کرے، وہ تو میقات ہے، جب واپس آئے عمرہ کریں۔ رکن یمانی پہ موقع لگے تو ہاتھ لگائیں، بسم اللہ اللہ اکبر، نہ ملے تو چلے جائیں۔ کہتے جی کہ ہم حنفی لوگ ہیں، عصر کی نماز کے بعد طواف کریں، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لو، کون سا مشکل مسئلہ ہے بھائی؟ مسجد نبوی میں بھی درس ہوتا ہے اردو میں، اللہ عالم۔ ایک آدمی نے صفا مروہ کو 14 چکر لگائے، بہرحال اس کی غلطی ہے، لیکن جو ہونا تھا ہو گیا، کہ 7 تو ہو چکے تھے نا، باقی تو وہ بیچارہ اپنی غلط فہمی میں لگاتا رہا۔ جی کہ مجھے یعنی ایسی بیماری ہے جو اگر میری بیوی کو حمل ٹھہرے تو اس میں بھی متعدی ہو سکتی ہے، تو کیا مجھے عدل کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ کہتے جی کہ سالانہ عرس جو ہے وہ تو ثابت نہیں ہے حدیث سے، چلو شکر ہے ایک بات تو مان لی، لیکن سالانہ تبلیغ کا اجتماع کیوں ہوتا ہے کہ حج میں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ نہیں کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، سب لوگ تبلیغ کرو اور میری بات ان کو پہنچاؤ جو نہیں ہے، تو وہ تو اجتماع حدیث میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ تو اس کے لیے اگر دین کی تبلیغ کا اجتماع کیا جائے تو تبلیغ کا تو حکم موجود ہے نا، اور اس کا حکم موجود نہیں۔ حکم ہوتا تو ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ اور پھر کسی عربی دان سے یا خود کوئی لغت کی کتاب دیکھ لو، اور اس کا معنی پتہ ہے تمہیں کیا ہے؟ اور اس کا معنی ہے شادی۔ تو ہر سال بزرگوں کی شادی کرتے ہو، زندگی میں شادی کی نہیں، موت کے بعد ہر سال شادی کر رہے ہو، اور اس کا معنی ہی شادی ہوتی ہے۔ کسی لغت میں دیکھ لو، مولوی کی بات نہ مانو، کوئی ڈکشنری دیکھ لو، یا اپنا آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا، وہاں اور اس کا لفظ لکھ کے کلک کرو، سارے ترجمے سامنے آ جائیں گے۔ ایک مسلمان لڑکی نے کافر سے شادی کی، کافر ہو گئی۔ کہتے جی کہ اس زمانے میں کفر ایک ملت واحدہ کا ہے اور مسلمان اس کا مقابلہ کر، اسی لیے عرس کر کے مقابلہ کرتے ہو، قوالیاں کر کے مقابلہ کرتے ہو، میلاد منا کے مقابلہ کرتے ہو، سبز کالے پیلے نیلے جھنڈیاں اور پگڑیاں پہن کے مقابلہ کرتے ہو۔ عجیب بات ہے، فروعی مسائل تو صحابہ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی والدہ کی قبر جو ہے وہ مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک مقام ہے، ابوا، وہاں ہے۔
طواف کے دوران میں نظر نیچے رکھیں، باقی درود شریف، سورۃ فاتحہ سب کچھ پڑھیں گے تو قرآن ہے نا، اس کے پڑھنے کا کیا انکار ہے؟ ساری یا داڑھی کے بال کالے کرنا ناجائز ہے، اور کوئی رنگ کر لیں، کالا نہ کریں۔ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ معجزہ ہے، اللہ نے آپ کو خبر دی، آپ نے حضرت حسین کی شہادت کی بھی خبر دی، یہ تو علم غیب نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے، اللہ نے خبر دی اور حضور نے بتلایا۔ ہم سب بھائی جو ہیں اکٹھے رہتے ہیں تو ہماری بیویاں کیسے پردہ کریں؟ پردہ تو لازم ہے، تم اکٹھے رہو، بیویاں الگ اکٹھے رہیں، یہ تھوڑا ہے کہ بیویاں بھائیوں کے دیور کے سامنے آئیں، بالکل حرام ہے۔ اور بلکہ حضور نے فرمایا کہ دیور جو ہے وہ تو عورت کے لیے الحمو والموت، وہ تو موت ہے۔ موت کا کیا معنی؟ یعنی قریب رہتا ہے، زنا ہوگا، انجام پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا۔ شب قدر میں اگر چاند کا فرق ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اپنے اپنے وقت پہ ہر جگہ ہوگی۔ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا بالکل حدیث میں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ من سنت وضع الکف علی الکف تحت السرۃ، سنت محمد مصطفیٰ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ ہو اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ یہ تو تمام محدثین نے باب باندھے ہیں باقاعدہ۔ میری بہن کا خامند 2 مہینے ہوئے فوت ہو گیا، میری بہن جو ہے میرے بیٹے کے ساتھ، تمہارا بیٹا اس کا کیا لگتا ہے؟ ایک بات یاد رکھو، جس سے نکاح حرام ہو وہ محرم ہے۔ حیض کی حالت میں قرآن کو ہاتھ لگانا ناجائز ہے۔ بعض علماء یاد پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن حنفی علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں یاد بھی نہ پڑھے، اگر استانی ہے شاگردوں کا سنتی رہے اور شاگرد کہیں غلطی کرے تو ان کو ایک لفظ بتا دی ال، تاکہ وہ اگلی آیت خود سمجھ لے۔ طواف کے دوران عورتیں اکٹھی ہوتی، احتیاط کرو۔ کہتے جی کہ مغرب کے بعد اگر نفل پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا قرآن کا درس سننا؟ دین سیکھنا فرض ہے، وہ تو نفل ہے، وہ تو نفلی عبادت ہے، اور دین سیکھنا، عقائد کی اصلاح کرنا تو فرض ہے۔ آپ اپنے لیے طواف کریں، دوست کے لیے دعا کریں۔ اگر ایک آدمی 10 عمرے بھی کرے، بال نہ بھی ہوں، ہر دفعہ اس طرح پھروانا ہوگا۔ ایک عورت ہمارے ساتھ عمرے پہ آئی ہے، وہ حیض میں ہے، گھر بیٹھی رہے، جب حیض کے دن مکمل ہو جائیں، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اچھی طرح سادہ پانی سے غسل کر کے عمرہ پورا کرے۔ میں حرم کے سامنے کام کرتا ہوں، آواز آتی ہے، آواز صرف کافی نہیں ہوتی، آواز تو آج کل ریڈیو پر پوری دنیا میں آ جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو حرم کی صفیں اور حرکات سکنات نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اگر نظر آئے تو نماز ہو جائے گی، لیکن وہ بھی فضیلت نہیں ہوگی۔ افضل یہ ہے کہ حرم میں آ کے پڑھو، ورنہ انہی ٹاور میں باقاعدہ مسجدیں ہیں، وہاں جماعت سے پڑھو۔ حج بدل کرنے والا یہی نیت کرے گا، یا اللہ یہ حج میرا فلاں کی طرف سے ہے، بس۔ اگر میں اپنی والدہ کے لیے کسی دوسرے آدمی سے حج بدل کراؤں، جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے طواف کیا ہے، چکر پورا ہونے کے بعد اشارہ کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، کوئی ضروری نہیں۔
اگر تہجد کی نماز جو ہے ہم اندھیرے میں پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، تاکہ باقی ساتھیوں کی نیند خراب نہ ہو، بجلی نہیں جلائیں، کوئی بات نہیں۔ 4 رکعت نفل اکٹھے پڑھ سکتے ہیں، حضور تہجد پڑھتے ہی 4 رکعت تھے۔ بی بی عائشہ کی صحیح حدیث ہے کہ کان یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ حضور پاک تہجد میں 4 رکعت پڑھتے تھے، اور فرمایا میرے بیٹے حضور کی نماز کا کیا پوچھنا ہے، آپ کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے اور کتنی خوبصورت نماز پڑھتے تھے۔ اگر حج بدل کرنے والا بندہ حج بدل کرے اور خرچہ نہ لے، اس کی مرضی ہے، نہ لے۔ میں نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد حلق نہیں کرایا، قصر، بات سمجھو، عمرہ ہو یا حج ہو، اس طرح پھروانا جو ہے وہ افضل ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی پہلے حلق والوں کا ذکر کیا ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، سر منڈانے والے اور بال کٹانے والے۔ میرے مدنی محبوب نے، محبوب دو جہاں نے، حج کے بعد آپ نے 3 دفعہ دعا مانگی، اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ جنہوں نے اس طرح پھروایا ہے ان کی مغفرت فرما۔ صحابہ نے کہا حضور بال کٹانے والوں کے لیے بھی دعا کریں، آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہ اس طرح پھرانے والوں کی مغفرت فرما۔ صحابہ نے کہا حضور بال کٹانے والے بھی تو بہت ہیں، ان کے لیے بھی تو دعا کریں، آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہ اس طرح پھرانے والوں کی مغفرت فرما۔ اور 4 دفعہ فرمایا وللمقصرین، اللہ جن نے بال کٹائے ہیں ان کی بھی بخشش فرما۔ تو افضل یہ ہے کہ اس طرح پھراؤ، اگر اس طرح نہ پھرواؤ تو جتنے تمہارے بال، مثلا اتنے بال ہیں تو ان کا 4تھا حصہ سارے سر کا کٹواؤ، یہ نہیں کہ ٹک لگا دو۔ کہتے جی کہ فرض نماز اگر ہو، یاد رکھو اگر ایک آدمی پہلے 2 رکعت پڑھ رہا تھا اور فرض کھڑے ہو گئے تو وہ سنت اپنی پوری کر لے، لیکن اگر فرض کھڑے ہو گئے ہیں فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اب اور کوئی نماز نہ پڑھے جب تک کہ فرض نہ ہو جائے، فرضوں میں شامل ہو جائے اور نماز پڑھے۔ افضل یہ ہے کہ 2 رکعت فجر کی سنت جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، لیکن اگر کوئی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ لے تو جائز ہے۔ طواف کے دوران جو ہے غلاف کعبہ کو بوسہ دینا بالکل ناجائز ہے، بوسہ دینا صرف حجر اسود پہ جائز ہے۔ سرکار دو جہاں نے صرف حجر اسود پہ بوسہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جی کہ مانگنے والے کو ضرور دیں، ٹھیک ہے، جو نہیں دے سکتے ہو جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو عطا فرمائے، اچھا کلمہ کہہ دو۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ سر پہ کپڑے کے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ میرا بھائی اصل بات یاد رکھو کہ اللہ کا قرآن میں حکم ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے فرمایا جب نماز کے لیے آؤ تو پورے لباس میں، پوری تیاری میں، پوری طرح بن کے اللہ کی دربار میں حاضر ہوں۔ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ماں سوائے احرام کے کبھی سر ننگا کر کے نماز نہیں پڑھی، صرف حالت احرام میں آپ نے سر ننگا کر کے نماز پڑھی ہے۔ اب مسئلہ سمجھو کہ ایک آدمی ہے اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، وہ سر ننگی نماز پڑھے، کوئی بات نہیں، جائز ہے، حتیٰ کہ قمیض بھی نہ ہو، ایک چادر باندھ کے نماز پڑھے تب بھی جائز ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ہمیں آج تک کہیں نہیں ملا کہ کپڑا ہو تب بھی نہ پہنو اور ساتھ ہو تب بھی پھینک دو،
یہ آج کل کوئی نوجوانوں نے مسئلہ سمجھا ہے، ہم تو نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ عالم انہوں نے کون سی حدیث میں پڑھا ہے کہ حضور نے حکم دیا ہو کہ سر پہ کپڑا نہ ڈالو اور نماز سر ننگی پڑھو۔ اگر کوئی ایسی حدیث مبارک ہے تو ہمیں بھی بتا دیں، ہم بھی پڑھا کریں گے، ہمیں انکار ہے کوئی حدیث سے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو کہ ہر حال میں سر ننگا کر کے نماز پڑھو، تمہیں 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ یہ ان کا ایک سمجھ ہے، اللہ عالم۔ بہرحال افضل یہی ہے، حتیٰ کہ فقہا نے تو لکھا ہے کہ ٹوپی کے اوپر جو بندہ رومال رکھتا ہے ہمیشہ، وہ صرف ٹوپی میں بھی نماز نہ پڑھے، رومال رکھ کے نماز پڑھے، کیونکہ نماز کی حاضری کے لیے آداب نماز ضروری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم